الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جن مقاصد کے لیے بھیجا ان مقاصد کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے بڑے احسن انداز سے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، اللہ پاک نے ان کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ ان صحابہ کرام کو قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا والحکمہ،
کہ آپ صحابہ کرام کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، تو 4 مقصد بعثت نبوی کے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ ہم ان کو قدر تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے انہی لوگوں میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن کریم کو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، پڑھ کے سنانا بھی یہ ایک عظیم فریضہ ہے، ایک عظیم مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ قرآن کریم کو سمجھنا ایک الگ مقصد، ایک الگ فریضہ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ ایک الگ فریضہ اور ایک الگ عظیم مقصد ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکھائی ہے، تاکہ امت کو پتہ چلے قرآن پڑھنا کیسے ہے۔ اس دنیا میں لوگ مختلف کلاموں کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کریم نہ نظم ہے نہ نثر ہے، لہذا اس کو نہ تو شعر و شاعری کے طرز پر پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کہ دنیاوی کتاب کے پڑھنے کا جو طرز ہے اس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک اپنا الگ انداز ہے جس میں اس کو پڑھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں قرآن پڑھ کے دکھایا ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گانے کے طرز پر پڑھنے سے منع فرمایا کہ جس طرح گانا گایا جاتا ہے اس طرز پر قرآن کریم کو بالکل نہ پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم پڑھنے کا انداز بہت نرالا تھا۔ آپ رات کو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تو مکہ میں کافر چھپ چھپ کے آپ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ متعدد واقعات اس کے ملتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس آیت کے تحت ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تو بڑے بڑے کافر چھپ کر رات کو قرآن سنتے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، کفار میں سے ابو جہل آیا اور ایک کونے میں باہر لگ کر قرآن کریم سننے لگا۔ دوسرا کافر آیا اخرس بن شریح، وہ بھی دوسرے کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ ایک تیسرا کافر آیا، وہ بھی ایک کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ ساری رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے رہے۔ ان کو سننے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، پتہ ہی نہ چلا کہ رات گزر گئی۔ جب صبح کا وقت قریب ہونے لگا تو اب واپسی کا ارادہ کیا۔ جب واپس جانے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ ان میں سے ہر ایک کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا بھی یہاں کھڑا قرآن سن رہا ہے، تیسرا بھی یہاں کھڑا قرآن سن رہا ہے۔ واپس جانے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا، پوچھا تو کس لیے آیا تھا، دوسرے نے پوچھا تو کس لیے آیا تھا۔ سب نے اپنے آنے کی غرض یہ بیان کی کہ قرآن کریم سننے کے لیے آیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم پڑھنے کا انداز ایسا بہترین ہے کہ سننے کا بڑا اشتیاق تھا، اس لیے آیا اور قرآن کریم سننے لگا۔ تینوں نے یہی جواب دیا اور پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں تو یہ تو ہم پر لعن طعن کریں گے، دیکھو رات کو چھپ کر قرآن سنتے ہیں، دن کو مخالفت کرتے ہیں، اس لیے وعدہ کرو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا کل کو۔ یہ وعدہ کر کے چلے گئے۔ اگلے دن رات ہوئی تو پھر ابو جہل آ گیا اور کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ اخرس بن شریح بھی آیا، وہ بھی دوسرے کونے میں لگ کے چھپ کے قرآن سننے لگا۔ تیسرا کافر بھی آیا، چھپ کے قرآن سننے لگا۔ پھر رات گزر گئی۔ صبح کے قریب جب صبح ہونے لگی پھر جو ہے واپس جانے لگے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور پھر پوچھا کہ وہ کس لیے آئے تھے، سب نے یہی کہا کہ قرآن سننے کے لیے۔ پھر ایک دوسرے کو برا برا کہنے لگے، دیکھو میں نے تجھے کل کہا تھا کہ نہیں آنا، پھر کیوں آئے؟ اس نے کہا میں نے بھی تو کہا تھا بھی آپ نے نہیں آنا، پھر آپ کیوں آئے؟ اس طرح ایک دوسرے کو خود برا برا کہا، لعن طعن کی، اور پھر کہا پکا وعدہ کرو کہ کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ پکے وعدے کر کے چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر آگے اور پھر ساری رات قرآن سنتے رہے۔ تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک انداز تھا، تلاوت کا ایک انداز تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سکھایا تھا۔ اس انداز کے متعلق اللہ پاک فرمائے یتلو علیہم آیات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا کہ وہ ان صحابہ کرام کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز ایسا شاندار تھا، اپنے پرائے بڑے شوق سے قرآن سنتے تھے۔ جو قرآن کریم سنتا تو گرویدہ ہو جاتا،
چونکہ وہ عرب تھے ان کو قرآن سمجھ میں بھی آتا تھا، اس لیے قرآن کریم میں غور و فکر کرتا تو مسلمان ہو جاتا کہ یہ قرآن، یہ کلام کسی بندے کا تو ہو نہیں سکتا، اللہ کا کلام ہی لگتا ہے۔ ایسا فصیح بلیغ عجیب غریب قرآن، ایسی کتاب، ایسا کلام کسی بندے کا نہیں ہے۔ غور کرتا تو مسلمان ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا انداز ایسا تھا، صحابہ کرام آپ سے قرآن سیکھ کر وہ بھی اچھے انداز میں اس طرح قرآن پڑھنے لگے، حتیٰ کہ مکہ والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا اگر اس طرح قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، لوگ سنتے رہے تو لوگ تو بہت جلدی مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے قرآن پڑھنے پر پابندی لگا اور قرآن سننے پر پابندی لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہم کہیں کہ تم نے ہمارے سامنے، ہمارے لوگوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھنا، اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ تم نے قرآن نہیں سننا۔ بالکل آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے وہاں شور و غل کرنا شروع کر دیا کرو، شور شرابہ کیا کرو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے۔ جب قرآن کریم کسی مجلس میں پڑھا جا رہا ہوگا تم وہاں شور کرنا شروع کر دو گے تو کوئی قرآن پاک کو صحیح طرح سن نہیں سکے گا، جب سن نہیں سکے گا تو سمجھے گا بھی نہیں، سمجھے گا نہیں تو مسلمان نہیں ہوگا، تمہاری تعداد زیادہ رہے گی۔ اللہ پاک نے کفار کے اس پروپیگنڈے کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بلکہ تم شور و غل کیا کرو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ کفار نے یہ آپس میں مشورہ کر لیا کہ لوگوں کو قرآن سننے نہیں دینا۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا، اور قرآن کا معنی ہی یہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کا نام قرآن رکھ کر انسانیت کو پیغام دے دیا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اب بھی پڑھا جا رہا ہے، پہلے بھی پڑھا گیا، آئندہ بھی پڑھا جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے تشریف لائے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کے سنانا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کے سنایا۔ صحابہ کرام قرآن کریم آپ سے سیکھ کر اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے لگے۔ آج پوری دنیا میں جتنے مذاہب اور ادیان والے لوگ موجود ہیں ان کی مقدس کتابیں موجود ہیں، سوائے قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو بہتر سے بہتر انداز سے پڑھنے والے دنیا میں موجود نہ ہو۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ آج امت مسلمہ بہتر سے بہتر انداز میں قرآن کریم کو پڑھتی ہے، اور امت مسلمہ میں ایک مستقل طبقہ وجود میں ہے جس کو قراء کرام کہتے ہیں۔ یہ قراء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محنت کا فیض ہے۔
بہتر سے بہتر انداز سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، بہتر سے بہتر انداز سے آج اس وقت سے لے کر ایک بڑا طبقہ امت مسلمہ قرآن پڑھتا آ رہا ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کو اچھے سے اچھے انداز سے پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں سوائے قرآن کے۔ مختلف انداز، مختلف لہجے، یہ پانی پتی لہجہ کہتے ہیں، ہاں جی، یہ مصری لہجہ ہے، یہ حجازی لہجہ ہے، یہ نہاوندی لہجہ ہے، یہ مختلف لہجے قرآن کریم کو پڑھنے کے مختلف انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے قرآن پاک سمجھنے کے لیے نازل ہوا، سمجھو سمجھو سمجھو، پڑھتے ہی نہیں قرآن پاک کو۔ بھائی پڑھنا مستقل فریضہ ہے، سمجھنا مستقل فریضہ ہے۔ پڑھنے پر الگ اجر ہے، سمجھنے پر الگ اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے اس شخص کو تلاوت کر رہا ہے 10 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا مثال دیتے ہوئے الف لام میم جو بندہ پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں الف کی، 10 لام کی، 10 میم کی۔ قرآن کریم پڑھا جانا ایک مستقل فریضہ ہے۔ پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ نعمت موجود ہے۔ آج یوم آزادی ہے نا، 14 اگست، تو بھائی اس ملک میں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے، برائیاں بیان کر کر کے لوگوں کے حوصلے نہ توڑا کرو۔ اس ملک میں سب سے اچھا کام یہ ہو رہا ہے کہ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ملک پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں، ان میں پڑھنے والے بچے لاکھوں کی تعداد میں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں صبح شام۔ حفظ کے مدارس، بچے صبح تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، قرآن شروع کر دیتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ عشاء کے بعد ہی بعض مدارس میں پڑھائی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن ملک پاکستان میں پڑھا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ سب سے زیادہ حفاظ بھی ملک پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ ہر سال ایک بڑی تعداد قرآن کریم کے حافظوں کی تیار ہوتی ہے، اور اس کام کو الحمدللہ کما حقہ علماء دیوبند آگے لے کے چلے۔ علماء دیوبند کے مدارس ایسے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی مشغلے میں مشغول ہے۔ سب سے زیادہ حافظ علماء دیوبند کے مدارس میں تیار ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ اعزاز علماء دیوبند کو ملا جس مقصد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یتلو علیہم آیاتی، کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھے۔ اور علماء دیوبند قرآن کریم پڑھ پڑھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا کہ ان صحابہ کرام کا تزکیہ کرے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی صحابہ کرام کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا معنی روحانی اسلام، تزکیہ کا معنی
برے اخلاق کو دبا کر اچھے اخلاق کو اجاگر کرنا، گندی صفات کو ختم کر کے اچھی صفات کی طرف رغبت دلانا۔ جسے ہم آج اپنی اصلاح کہتے ہیں، اصلاح ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے کا دوسرا بڑا فریضہ یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کا تزکیہ کرنا چاہتے تھے، ان کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے۔ ہم اس بات کے قائل، ہمارا نظریہ عقیدہ ہے کہ واقعی صحابہ کرام کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اصلاح فرمائی، ایسی اصلاح فرمائی کہ پوری دنیا کے مقتدا بن گئے۔ ایسی اصلاح فرمائی کہ نظریات میں بات والوں کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ کافر لوگ اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کے اے صحابہ تم لائے ہو، پھر ہدایت پہ آ جائیں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا، اس تزکیہ کی وجہ سے صحابہ کرام امت کے مقتدا بن گئے۔ اعمال کی بھی اصلاح، نظریات کی بھی اصلاح، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، کل وعد اللہ الحسنى۔ اور ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ہاں بھائی، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے یہ اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ ساری دنیا نقصان میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ بالکل نقصان میں نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو زندگی بنتی ہی ایمان اور عمل صالح سے ہے، تزکیہ ہوتا ہی ایمان اور عمل صالح سے ہے۔ اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو بھی کرے گا اچھے اعمال، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، ہم اس کو بہترین پکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد تھا، اور ہمارا یہ نظریہ کہ واقعی اس مقصد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوا، اور آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو امت کی مقتدا بن گیا آپ کے بعد۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے صحابہ کی ابتدا کا حکم دیا، تزکیہ ہی تھا اسی وجہ سے۔ آج کی بندہ کہتا ہے صحابہ کرام ایمان میں مخلص نہ تھے یا اعمال میں مخلص نہ تھے، وہ تزکیہ کیسے ہوا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تزکیہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے مشرق میں نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حضور دنیا میں آئے اس لیے تھے، تشریف لائے اس لیے تھے کہ ان کا تزکیہ کرے۔ اگر ایمان ٹھیک نہیں، عمل ٹھیک نہیں، اس کا مطلب یہ تزکیہ نہ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کی تشریف لائے، ان مقاصد میں 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ صحابہ کرام کا تزکیہ کیا آپ نے، براہ راست آپ کے شاگرد صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تو دنیا کی ہر چیز مشکوک ہو جائے گی۔ تزکیہ ہوا اس لیے تو ان کے ایمان کو، عمال کو صحابہ کرام کے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مثالی قرار دیا، دوسرے لوگوں کے لیے ترازو قرار دیا، کسوٹی قرار دیا۔ تو یہ تزکیہ نفس
یہ ایک مستقل مشغلہ ہے، مقصد بعثت نبوی ہے۔ اس تزکیہ کو لے کر بھی امت مسلمہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی جماعت کو پیدا فرمایا جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تزکیہ نفس ہے۔ اس مقدر جماعت کا نام صوفیاء کرام ہے۔ صوفیاء کرام، ان کی محنت تزکیہ نفس ہے، ان کا عنوان موضوع تزکیہ نفس ہے، ان کی زندگی کا مشغلہ تزکیہ نفس ہے۔ وہ اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ امت مسلمہ میں ایسا طبقہ موجود ہے، الحمدللہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے۔ علماء دیوبند میں الحمدللہ مستقل بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، بندے حرام سے بچ کر حلال کو اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ سعادت بھی علماء دیوبند کے حصے میں آئی، وگرنہ آج اس کو پیری مریدی کہتے ہیں، یہی ہے، یہی تزکیہ نفس کا سلسلہ، صوفیاء کا سلسلہ۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاک و ہند میں اسلام کے پھیلانے میں جہاں اور شخصیات کا کردار ہے، صوفیاء کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ علماء دیوبند الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو لے کے چلنے والے ہیں، اس مشن کو لے کر چلنے والے ہیں، اس میں افراد تفرید کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں۔ ایک بندہ والا پیری مریدی ویسے ہی خلاف ہے، وہ کہتے پیری مریدی ویسے ہی غلط تھا، وہ اپنے وہ حدیث کہتے ہیں پیری مریدی کو آج کل کہتے ہیں پیری مریدی سب غلط۔ اور دوسری طرف پیری مریدی کرنے والا کیسا گروپ ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کچھ اور، بس کھاؤ پیو مزے کرو۔ خاص فاسق و فاجر بندہ پیر بنا بیٹھا ہے۔ بھائی پیر وہ بنے گا جس کو کسی پیر نے پیر بنایا ہے، کسی مرشد نے واقعی اس کو جو ہے اس کا تزکیہ نفس کیا، پھر اس کو خلافت دی ہے۔ صوفیاء کے بڑے چار سلسلے، نقشبندی، قادری، سہروردی، ہاں جی، تو یہ چشتی، یہ صوفیاء کے سلسلے الحمدللہ دیوبند ان چاروں میں بیعت کرتے ہیں۔ نہ ہم تزکیہ نفس کا، پیری مریدی کا انکار کرتے ہیں، نہ ہر شخص کو پیر مانتے ہیں۔ کہتے ہیں پیر وہ ہے جس نے پہلے کسی خانقاہ میں رہ کر اپنی اصلاح کروائی ہے، کسی اللہ والے کے آگے اس نے جو ہے وہ اللہ اللہ کیا ہے، اپنے اعمال کو درست کیا، پھر اللہ والے نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو خلافت دی، اور واقعی اس کے ذریعے لوگ نماز روزے پہ آگے وہ پیر۔ علماء دیوبند الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا، پھر آگے یہ سلسلہ صحابہ کرام تابعین کا آگے سلسلہ چل کر اور آج تک چل رہا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم نہ افراد کے قائل نہ تفرید کے، نہ ایسی پیری مریدی کے کہ لوگوں کی جیب پر نظر ہو ہر وقت کہ آتے ہوئے کیا لے کے آؤ گے، جاتے ہوئے کیا لے کے جاؤ گے، نہ ایسا کہ اپنے پیر کو اپنے خدا تک لے جا کے اس کی آگے سجدے کرنا شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا شیخ، ہمارا مرشد، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، اس سے ہم دین کو سیکھ کر واقعی اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کے لیے، وَيُزَكِّي، اللہ پاک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے تشریف لائے کہ آپ صحابہ کرام کا تزکیہ کریں۔ اسی صوفیت، اسی پیری مریدی کو حدیث میں احسان فرمایا گیا، احسان، نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا تشریف لانے کا مقصد تیسرا یہ بیان کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
آپ کائنات میں ایسی تشریف لائے کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے. قرآن کریم کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کی کس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضور سمجھائیں گے. آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے، یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں بھی 100% کامیاب ہو. آپ تشریف لائے اور آپ نے امت کو قرآن سکھایا، قرآن کریم کے معانی اور مطالب بتائے. آج قرآن کریم کی وہی تشریح معتبر ہے، وہی معنی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے. جو معنی اور مطلب قرآن پاک کی کسی آیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے خلاف ہے، معنی کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے مطلب کے خلاف، مردود ہے. اور بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر ہمیں قرآن سمجھایا ہے. قرآن کریم اصول کی کتاب ہے، متن ہے، اور حدیث پاک اس کی تشریح ہے. قرآن پاک متن ہے، حدیث پاک اس کی تشریح ہے. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. قرآن وحی غیر مطلوب ہے، حدیث وحی مطلوب ہے. یعنی قرآن جس کی نماز میں تلاوت کی جائے وحی مطلوب، جس کی نماز میں تلاوت نہ ہو وہ وحی، وہ کون وحی غیر مطلوب حدیث. ہم قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں. آپ نے قرآن پاک کا معنی اور مطلب بیان کیا، ہم کہتے ہیں بالکل وہ برحق اور وہی اتھینٹک ہے. آج کسی آیت قرآن پاک کی آیت کے متعلق کوئی اختلاف ہو جائے کہ اس کا کیا معنی مطلب ہے، وہی معنی مطلب معتبر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب میں نے عرض کیا قرآن پاک متن ہے، حدیث پاک اس کی تشریح ہے. قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف فرمایا گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے. اور آپ نے خود ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے کو قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل ایک چیز اور ساتھ دی گئی، وہ حدیث پاک ہے. آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کٹولہ بہت بڑا ایسا ہے جو کہتا ہے ہم قرآن کو تو مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. یعنی وہ قرآن کو لینے کے لیے تیار ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینے کے لیے تیار نہیں. وہ کون سا امتی ہے جس کے سامنے حضور کی بات کی حیثیت کوئی ہو تو اس امتی کے لانے کا حق کیسے ہے؟ درجنوں مسائل جن کی وضاحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اس کو معتبر نہیں مانتے، جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی قرآن جو ہے یہ حدیثیں جو ہے قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. بالکل جھوٹ. کوئی حدیث جو صحیح ہے حدیث کے خلاف نہیں ہے. حدیث تو قرآن پاک کی شرح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس قرآن پاک کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کریں. ہم کہتے ہیں قرآن پاک کے کسی رکوع کی کسی آیت کی جو تشریح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہی معتبر ہے. اس لیے کہ حضور دنیا میں تشریح اس لیے رہتے آپ نے قرآن پاک کی تشریح کر دی. اب سوال ہے کہ جو تشریح قرآن پاک کی کسی آیت کی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ وہ حدیث میں ملے گی.
حدیث کہتے ہیں حضور کی بات کو ہے. تو جو تشریح قرآن پاک کی اس آیت کی آپ نے فرمائی کہاں ملے گی؟ حدیث. لہذا قرآن کو بھی ماننا ہے ہم نے, حدیث کو بھی ماننا ہے. آپ دنیا میں تشریف اس لیے لائے تھے کہ آپ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, لوگوں کو قرآن کریم سکھائیں. قرآن پاک کا جس لفظ کا جو معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی امت کو. کوئی حدیث کسی آیت کی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ غرض بیان کرتا ہے, غرض بیان کرتا ہے. اگر ہم حدیث کی طرف چھوڑ دیں قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں, آیات, رکوع کے پس منظر ایسے جو صرف حدیث میں بیان ہوئے, کہیں بیان نہیں ہوئے, قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے. یہاں تک کہ نماز ہی لے لیں. قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. اس کا عملی تفصیلی طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور عملاً نماز پڑھ کے امت کو دکھائی, فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب یہ حدیث, یہ ہے قرآن کی تفسیر. باہر کیا قرآن کریم کی تشریح حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا عظیم مقصد امت کو قرآن کریم سکھانا ہے. اور آپ نے سکھایا دنیا سے تشریف لے کے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی شکل میں آج موجود ہے. والحکمہ, حکمت کی باتیں بتائیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائیں. حکمت کی باتیں کون سی؟ یعنی کون سے کام ایسے ہیں جو لوگ کریں گے تو ان میں ان کا فائدہ ہے. کون سے کام ایسے ہیں کہ انسان کریں گے تو ان میں ان کا نقصان ہے. دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انسان کی بہتری, خوشحالی, فائدہ کس بات میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے لوگوں کو سمجھایا, اپنے عمل سے بتایا. حکمت بڑی باتیں, وہ حکمت بڑی باتیں بھی حدیث میں ملتی ہیں. جو حکمت بڑی باتیں آپ نے بتائی وہ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی. اور جو حدیث کا انکار کر دے پھر وہ حکمت کی باتیں کہاں سے لے گا؟ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے بہترین سرمایہ سمجھے. آپ کی تعلیمات کو دنیا اور آخرت کا اپنے لیے بہترین سرمایہ سمجھے. 4 مقصد اس دنیا میں تشریف لانے کے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا. ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت ہے. ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. تو اس مہینے کو جو خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت ہے, اس لیے اس مہینے میں خاص طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینا چاہیے. الحمدللہ اس مقصد کو لے کر بھی علماء دیوبند آگے آگے چل رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو عام کر رہے ہیں. ہمارے تبلیغی بھائی بیچارے کہا کرتے ہیں لوگوں ہم سب کی کامیابی اللہ پاک کے حکموں کے ماننے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کیا ہیں اور کہاں ملیں گے؟ یہ حدیث ہے. حدیث میں ملیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں, کس موقع پر آپ نے کیا کیا, کھانے کی سنتیں کون سی ہیں, پینے کی سنتیں کون سی ہیں, باہر بازار میں جاؤ تو اس کے مسنون اعمال کیا ہے, کوئی خرید و فروخت کرو اس کی آداب کیا ہے, مجلس میں بیٹھے ہیں اس کی آداب کیا ہے, رشتہ داروں سے ملنا ہے تو ان سے معاملات کیسے نپٹانے, اس کے کیا آداب کیا طریقہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین
ایک نمونہ کے طور پہ چھوڑی ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کتنے مقصد ہو گئے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے؟ 4 مقصد۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کے سنائیں۔ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کا تزکیہ کریں، یعنی برے اخلاق نکال کے اچھے اخلاق کی ترغیب دیں اور داخل کریں۔ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے قرآن کریم کو سمجھائیں۔ آپ دنیا میں اسی تشریف لائے کہ حکمت کی باتیں بتائیں۔ 4 مقاصد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے۔ آج آپ کے ہر امتی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان 4 مقاصد میں سے میں کتنے مقصدوں کو پورا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا تشریف لانے کا مقصد تھا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھیں، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ گھر میں ہر کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، بس قرآن کریم نکالو تو قرآن پاک کے اوپر غلاف کے اوپر اتنی مٹی اور گند چڑھی ہوئی ہوتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ہم قرآن کریم کے اگر واقعی ربیع الاول کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں کہ ہم نے ایک مقدار اتنا قرآن پاک روزانہ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں، تزکیہ فرمائیں، برے اخلاق کی اصلاح۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سے ایسے اخلاق ہیں جو اچھے نہیں۔ ان اخلاق کی اصلاح اگر ہم کرنے والے بن کے، اپنی فکر کرنے والے بن کے، مشائخ موجود ہیں، ہاں جی، پیران موجود ہیں، مرشدین موجود ہیں، کسی اللہ والے کی ہاتھ میں بیعت کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا لگاؤ پیدا کریں، قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ قرآن کریم محض کوئی دم درود کی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی تعویذ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے کہ بندہ بیمار ہے، اس کو پڑھ کے دم کر دو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی آیت لکھ کے کوئی تعویذ دے دو، یہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں۔ کہ قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا ہے، قرآن تو بھی سمجھ رہے نہ ہوا، اس کو سمجھے، یہ راہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، حکمت بری باتیں، ہم ان حکمت بری باتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ روز مرہ کی ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے میں گزرے۔ اگر یہ 4 کام ہم کرنے لگ گئے تو سمجھیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقصد کو سمجھ لیا اور واقعی ہمیں وہ مقصد حاصل ہو گیا اور ہم اس مقصد پہ چل پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔